بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن میں فائلیٹک لینیج کے حوالے سے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے فائلیٹک لینیج کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں جس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا MCQs میں بعض اوقات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس بایوڈائیورسٹی جو ہے وہ سپیشیز کی ورائٹی ہوتی ہے یا ان کی تعداد ہوتی ہے، یعنی ایک سپیشیز کی کتنی انواع و اقسام ہیں، ان اقسام کے اندر پھر وہ ورائٹی دیکھی جاتی ہے آیا کہ وہ اس سپیشیز کے اندر ہے یا بٹوین دا سپیشیز ہے، یعنی یہ تمام قسم کی جو ورائٹی ہوتی ہے اس کو ہم کس میں کنسیڈر کرتے ہیں؟ بایوڈائیورسٹی کے اندر۔ یاد رکھے گا 2,50,000 سپیشیز ایسی ہیں جو کرنٹلی نون ٹو سائنس یعنی ابھی تک ڈسکورڈ ہو چکی ہیں، ان میں سے ہاف جو ہیں وہ انسیکٹس ہیں، ان کی پرسنٹیج ہے 53.1%۔ اور اسی طرح اگر دوسرے نمبر پر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں واسکولر پلانٹس جن کی پرسنٹیج ہے 17.6%۔ اور اسی طرح اینیملز جو ہوتے ہیں انسیکٹس کو چھوڑ کر وہ ہمارے پاس ہیں 19.9%۔ اور اسی طرح 9.4% جو ہے ہمارے پاس وہ فنجائی، الجی، پروٹوزوا اینڈ پروکیریوٹس آ جاتے ہیں ان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ پائے جانے والے جاندار ہیں وہ ہمارے پاس انسیکٹس ہیں۔ تو انسیکٹس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ اینیملز کا آتا ہے، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پلانٹس، اور پھر ہمارے پاس فنجائے، الجی، پروٹوزوا اور دوسرے پروکیریوٹس آ جاتے ہیں۔ فائلیٹک لینیج کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 5 سے 30 ملین ایسے آرگنیزمز ہیں جو ابھی ڈسکورڈ ہوں گے۔ تو اندازہ کریں ابھی تک ہم نے 2,50,000 یعنی 2.5 ملین سپیشیز جو ہے نا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ 5 سے 30 ملین تک ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اور یہاں پر پوائنٹ آپ نے زیر غور رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انواع و اقسام ہے یا بایوڈائیورسٹی ہے، نئی سپیشیز ہیں، یہ اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں یا ان کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کا جواب ہے ایوولوشنری چینج۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاندار جو ہیں وہ اپنے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں ماحول کے مطابق، اس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں اور یہ ایوولوشنری چینج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو سپیشیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بایوڈائیورسٹی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب فائلیٹک لینیج کی ڈیفینیشن کو اگر ہم بات کریں تو فائلیٹک لینیج ایک ایسی سیریز ہوتی ہے جس میں ایک سپیشیز جو ہوتی ہے اس سے نئے سپیشیز آگے پیدا ہوتے ہیں۔ جو پریویس سپیشیز ہوتی ہے وہ اینسیسٹرل سپیشیز ہو گئی یا اینسیسٹر کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کے جو نیچے آنے والی سپیشیز ہوتی ہیں ان کے بعد آنے والی ان کو ہم کہتے ہیں ڈیسینڈنٹ سپیشیز۔ تو یعنی آباء و اجداد ان کے بعد آنے والی اولادیں، یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اینسیسٹرل سپیشیز اینڈ ڈیسینڈنٹ سپیشیز، ان کے درمیان جو سیریز ہوتی ہے یہ سیریز چلتی آ رہی ہے، ان بروکن سیریز، یا ایک قسم کی سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیریز کیا کہلاتی ہے؟ فائلیٹک لینیج۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں آنے والی جو سپیشیز ہوتی ہیں وہ پہلے والی سپیشیز سے زیادہ ایڈوانس ہوتی ہیں اور ہائیلی ایوولوڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ان تمام لائف کی ہسٹری کے بارے میں ریکارڈ موجود ہو تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ تمام جانوروں کا ایک کامن اوریجن ہے۔ جو لائف ہے اس کا اوریجن کیا ہے؟ وہ کامن ہے، اگر ہمارے پاس تمام لائف کی ہسٹری کا ریکارڈ موجود ہو۔ لیکن مسئلے کی بات کیا ہے یہاں پہ؟ وہ یہ ہے کہ جو سافٹ باڈیڈ آرگنیزمز ہیں، کیونکہ وہ سافٹ باڈی رکھتے ہیں لہٰذا ان کے فوسلز جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ملتے۔ جب فوسلز نہیں ملتے ہیں نہ ہی ان کا ریکارڈ ملتا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ تمام جو جاندار ہیں ان کا اوریجن ایک ہے یا نہیں۔ جو جاندار سافٹ باڈیڈ نہیں ہیں یعنی جن کے بقیات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں زمین کے اندر، ان کا فوسل ریکارڈ ہمیں مل جاتا ہے،
ان کے بارے میں ہمیں ہسٹری بھی مل جاتی ہے، لیکن سافٹ باڈیڈ آرگنزمس کے حوالے سے نہیں ملتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اندازہ لگانا کہ تمام جانداروں کا جو یا لائف ہسٹری کا جو اوریجن ہے وہ کامن ہے، یہ مشکل ہے۔ تو یہ سارا ہمارے پاس فائلیٹک لینیج کے حوالے سے تھا۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، تو بایولوجی پریپریشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، انشاءاللہ اور بھی لیکچر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔